ایک چیز جی ایس ٹی کے بارے میں مجھے ضرور کرنا ہے جناب، جی ایس ٹی کا ابھی تک جو سروسز کے اوپر ٹیکس ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. صوبوں کا ابھی تک ہم نے چند سروسز کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے صوبوں نے. آئی ایم ایف کی کنڈیشن میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ یہ جو پازیٹیو لسٹ ہے اس کو نیگیٹو لسٹ پہ جائیں. نیگیٹو لسٹ کیا ہے کہ چند چیزوں کو ایکسکلوڈ کر کے تمام باقی چیزوں کے اوپر سروسز کا ٹیکس جو ہے وہ لگ جائے گا. جی ایس ٹی اور سروسز. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انڈیا کے اندر جو قبرستان ہے، گریو یارڈ، اس سے ریلیٹڈ جو سروسز ہیں وہ نیگیٹو لسٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی سروسز ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں. ابھی تک ہم نے آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک کی یہ شرائط تھیں کہ ہارمونائزڈ جی ایس ٹی کا فارم ہوگا. وہ ہم نے جو سیلولر موبائل آپریٹرز ہیں ان کے لیے تو فارم ایک کر دیا ہے، چونکہ انہیں 5 ریٹرنز فائل کرنی پڑتی ہیں ہر مہینے. لیکن ابھی تک ان کی ان پٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو باقی جو ٹیلی کام کے اندر تو آپ کی جو انٹرنیٹ پرووائڈرز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز، وہ بھی ٹیلی کام کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ سروسز ہیں جو ٹیلی گرافی ایکٹ کے تحت آتی ہیں. لیکن قبروں کی کیا وہ کمپیریزن ہے وہ تو بتا دیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس میں نیگیٹو لسٹ کے اندر وہ چیزیں جن پہ سروسز کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے یہاں پہ. ایف بی آر کو اس سے بڑی پرابلم ہے. قبروں پہ ٹیکس نہیں، ایف بی آر کو پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں چونکہ گڈس پہ ایف بی آر نے لگانا ہے، وہ مرکز کے پاس ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں پہ بھی یہ ٹیکس لگا دیں گے جو سروسز کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ لیکن ویسے ہی آپ یہ بون آف کنٹینشن ہے بہت بڑی. میں پھنس گیا ہوں. قبروں پہ ٹیکس ابھی ہو یا نہ ہو یا لگا بھی دیا جائے، ایف بی آر کی تو کوشش ہوگی، جتنی آبادی ہے جتنی تیزی سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آلریڈی آپ کو پتہ ہے قبریں کتنی مہنگی ہیں.